السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد امجد۔ مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 9 کے ٹاپک نمبر 4 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ شہزادوں، جیسا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر نمبر 9 کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے پہلا ٹاپک پڑھا، جس کے اندر ہم نے معاشی منصوبہ بندی کو بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا۔ ہم نے دوسرا ٹاپک پڑھا جس کے اندر ہم نے مختلف طریقوں سے مطلب یہ کہ معاشی منصوبہ بندی کو زرعی شعبے کے تحت کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے اسی کو صنعتی شعبے کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا، اس کے لوازمات، اس کے لیے جو ضرورتیں تھیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھا۔ آج جو چیز دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے ملک کے اندر برآمدات اور درآمدات کی کیا ریشو ہوتی ہے۔ ہمارے پاس شہزادوں آج کا ٹاپک ہے تجارت اور کامرس۔ تجارت اور کامرس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ بات آتی ہے ٹریڈ کے حوالے سے، وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے برآمدات اور درآمدات۔ شہزادوں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برآمدات اور درآمدات کہتے کسے ہیں۔ انگلش کے اندر اسے کہتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ۔ برآمدات درآمدات کی ڈیفینیشن آسان طریقے سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے برآمدات کسے کہتے ہیں۔ برآمدات یعنی کہ کسی چیز کو بر کرنا، پھینکنا یا باہر بھیجنا، یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں موجود ہیں بلکہ دوسرے ملک کے اندر وہ چیزیں وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں اور وہ ان کی ضرورت ہے۔ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے ملک سے وہ تمام کی تمام چیزیں بیرونی ممالک کی طرف جو بھیجتے ہیں، ان تمام کی تمام کو مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں، برآمدات کہتے ہیں۔ شہزادوں، برآمدات سے کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہیں برآمدات کسی ملک کی ڈیولپمنٹ میں۔ ظاہری بات ہے، آپ کے پاس جتنی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہوں گی اتنی ہی چیزیں آپ وافر مقدار میں دوسرے ممالک کو بھیجو گے، جس سے آپ کو زر مبادلہ حاصل ہوگا، جس سے آپ کے ملک کی ترقی ہوگی، آپ اپنے قرضوں کی ادائیگی، اس کے علاوہ آپ اپنے ملک کے اندر مطلب یہ کہ باقی ترقیاتی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں موجود ہیں اور دوسرے ممالک میں ان کی تعداد کی کمی ہے، جو ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے ملک سے ان کے ملک کے اندر بھیجتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، انہی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ شہزادوں، سب سے پہلے سوتی کپڑا، ہمارے ملک کے اندر اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بنے ہوئے کپڑے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا گارمنٹس ہو گئیں، بستر کی چادریں ہمارے پاس ڈفرنٹ علاقوں میں، جیسا کہ ملتان کے اندر، ممتاز آباد کے اندر ہمارے پاس ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایک اچھے طریقے سے، بستر کی چادریں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا چاول ہو گیا، چمڑا ہو گیا، قالین ہو گئے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارا ہینڈ کرافٹ ورک ہے، قالین، یہ تمام کی تمام یہیں پہ کریشن ہو رہی ہے۔ کھیلوں کا سامان ہو گیا، سیالکوٹ ہمارے پاس سب سے زیادہ فیمس ہے کھیلوں، آلات جراحی، سرجیکل انسٹرومنٹس، جو کہ ہمارے پاس مطلب یہ کہ ایسے سمجھ لو کہ وزیر آباد، یہ وہ تمام کے تمام علاقے جو ہے نا اس میں فیمس ہیں۔ مچھلی ہو گئی، مچھلی کا تیل ہو گیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا مطلب یہ کہ ہم مختلف ممالک کی طرف، امریکہ، یورپ، جاپان، ہانگ کانگ، دبئی، سعودی عربیہ، ایشیائی اور افریقہ کے ممالک کی طرف مطلب بھیجتے ہیں۔ شہزادوں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں ان چیزوں پہ زور دیں۔ اگر ہم اس کو اسمال انڈسٹری کے طور پہ اس کو استعمال کریں اور ان پہ زور دیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کی مانگ بیرونی منڈیوں کے اندر ان کی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہماری زیادہ سے زیادہ سیل آؤٹ ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں درآمدات کی۔ برآمدات تو ہم نے سمجھ لیا کہ ایسی چیزیں جو ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں، بیرونی ممالک کے پاس وہ وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں، ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ان کی طرف بھیجتے ہیں، ان کو برآمدات کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں درآمدات کیا ہیں۔ درآمدات ایسی چیزیں جس کی ہمارے پاس آمد ہو رہی ہے اور ہمارے پاس وہ چیز وافر مقدار میں موجود نہیں ہے، جبکہ بیرونی ممالک میں وہ چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ اسی چیز کو ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ درآمدات کسے کہتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں موجود نہ ہوں، بیرونی ممالک میں وہ تمام کی تمام چیزیں وافر مقدار میں موجود ہوں، ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے وہ تمام کی تمام چیزیں اپنے ملک میں منگوائیں، وہ درآمدات کہلاتی ہیں۔ اب ہمارے در پہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آمد ہوتی ہے، جن کی مشینری ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، ٹرانسپورٹ کا سامان ہو گیا، ہمارے پاس اچھی گاڑیاں، یہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا مطلب یہ کہ باہر سے آتی ہیں، جن کی فٹنگ یہاں پہ ڈفرنٹ کمپنیز کے تحت مطلب یہ کہ ہوتی ہے۔ کھادیں ہو گئی، یہ ہمارے پاس جتنا بھی مطلب ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کھادیں، ان کے بھی کیمیکلز مطلب باہر سے آتے ہیں اور یہاں پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ کیمیکلز ہو گئے، رنگ ہو گئے، اور اس کے علاوہ میڈیسنز ہو گئیں، ادویات ہو گئیں، لوہا ہو گیا، لوہے کا سامان ہو گیا،
یہ تمام کی تمام چیزیں، صنعتی خام مال ہو گیا، اس کے علاوہ چائے ہو گئی، اسٹیشنری ہو گیا، کھانے کا تیل ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا نقل و حمل کا سامان ہو گیا، دفاعی سامان ہو گیا، F-16 17 تھنڈر طیارے، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے نا ہم باہر سے منگواتے ہیں، ٹرانسپورٹ تک، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری فارن کنٹریز سے آتی ہیں، کیونکہ ان تمام کی ہمارے ملک کے اندر مطلب یہ کہ بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے یہ تمام کی تمام چیزیں اپنے ملک کے اندر منگواتے ہیں تاکہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ یہ کیا کہلاتی ہیں؟ درآمدات۔ برآمدات کون سی چیزیں تھیں؟ ایسی چیزیں جو ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود تھیں، بیرونی ممالک کے پاس وافر مقدار میں موجود نہیں تھی، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام چیزیں مطلب یہ کہ باہر کی طرف بھیجی، برآمدات کہلائیں۔ در پہ کون سی چیزیں منگواتے ہیں ہم؟ جو ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں، جبکہ بیرونی ممالک میں وہ چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے وہ چیزیں اپنے ملک کے اندر منگواتے ہیں، وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں؟ درآمدات کہلاتی ہیں۔ اب اسی درآمدات اور برآمدات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم نے مطلب یہ کہ بتا دیا کہ کن ممالک کی طرف ہم چیزیں بھیجتے ہیں اور کن ممالک سے ہم چیزیں منگواتے ہیں، وہ تمام کے تمام ہمارے پاس مطلب یہ کہ کلیئر ہو گئے۔ اب ہم یہ تمام چیزیں جو ہے نا در پہ کن ممالک سے منگواتے ہیں؟ چائنا سے زیادہ پروڈکٹ یوز ہوتے ہیں، جاپان، امریکہ ہو گیا، کویت ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، ملائیشیا ہو گیا، یورپ ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا امریکہ جیسے ممالک سے، ان تمام کے تمام سے ہم مطلب یہ کہ یہ ساری کھادیں، کیمیکلز، رنگ، ادویات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب یہ کہ ہم وہاں سے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا شہزادو ہمارے پاس درآمدات اور برآمدات۔ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا، 2 ڈیفینیشن تھی، جس کے اندر ہم نے مطلب یہ کہ چیزوں کے نام بتانے ہیں اور کنٹریز کے نام بتانے ہیں کہ ہم کہاں بھیجتے ہیں اور کہاں سے منگواتے ہیں۔ اب ایک اور ٹاپک ہے ہمارے پاس، ٹاپک نمبر 5۔ ٹاپک نمبر 5 میں نیچرل ریسورس، ہمارے پاس قدرتی وسائل آ گئے۔ اب ان قدرتی وسائل کو سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہیں کیا۔ شہزادو ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نیچرلی ملی ہیں، وہ قدرتی چیزیں کہلاتی ہیں، یہ قدرتی وسائل کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، مٹی ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمارے پاس قدرتی چیزیں جتنی بھی ہیں ماحول کے اندر موجود ہیں، جانور ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں مطلب یہ کہ حیواناتی ہیں، نباتاتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے پاس نیچرل ریسورسز کہلاتی ہیں۔ اب جو ہمارے پاس مین ٹاپک ہے آج کا وہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے، لانگ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کو میں نے 4 کیٹیگریز میں ویسے ہی ڈیوائیڈ کر دیا جیسے آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا چیز؟ انٹروڈکشن، تعارف، ہم نے بتانے کہ قدرتی چیزیں ہیں کون کون سی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ قدرتی وسائل کے نکات، یہ میں نے لکھ دیے 8 کے 8۔ اس کے بعد قدرتی وسائل کے نکات کی تفصیل، یہ میں سٹیپ بائی سٹیپ ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ خلاصہ یا کنکلوژن، کہ ان تمام کے تمام نیچرل ریسورسز کا کنکلوژن کیا ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا کہ قدرتی چیزیں وہ نیچرل چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں مطلب یہ کہ پائی جاتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مطلب یہ کہ انعام کرتا ہے۔ ہوا، پانی، مٹی، نباتاتی، حیواناتی، جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس مطلب یہ کہ موجود ہیں، یہ کیمیکلز، یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نیچرلی ملی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان قدرتی وسائل کا تحفظ ہم کیسے کر سکتے ہیں، جو سب سے مین پرابلم ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کیسے کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ناخواندگی کا خاتمہ، تعلیم کی کمی کا خاتمہ، کہ ہمارے پاس جو ان ایجوکیٹڈ سسٹم ہے، ان ایجوکیٹڈ سسٹم میں کیا ہے؟ سب سے بڑی جو بات ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے، شہزادو ہم نے درخت اگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک چیز اگر ہم سائنسی طریقے سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں چیزیں جو ملی ہوئی ہیں، یہ سانس لینے میں ہمارے لیے مطلب یہ کہ فائدہ مند ہے، ماحول کو صاف رکھنے میں، آلودگی سے صاف کرنے میں درخت، یہ تمام کے تمام ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے، ناخواندگی کی وجہ سے ان کو کاٹ دیتے ہیں، ان کی جگہ نئے نہیں اگاتے، ان کو کاٹ کے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ نیچرل جو بھی اور دوسری چیزیں ہیں ان تمام کی تمام کو مطلب یہ کہ ہم تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مطلب یہ کہ بہت سارے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں تعلیم دی جائے، ہمیں شعور دیا جائے، ہمیں پڑھایا جائے، یا ان تمام جگہوں پہ یہ چیز بتائی جائے کہ ان کو استعمال کرو لیکن ان کی جگہ پہ گروتھنگ بھی کرو، کچھ چیزوں کی مطلب یہ کہ کریشن بھی کرو، اگر ایک درخت نکالتے تو اس کی جگہ پہ 2 اور اگا دو تاکہ بہتر طریقے سے وہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اب اس ایجوکیشن کے تحت ہمیں مطلب یہ کہ باقاعدہ طور پر شعور آ جاتا ہے، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی دوسری نیچرل چیزیں ہیں جن کو ہم ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم تباہی کا شکار بنا دیتے ہیں، جو ہمارے لیے مطلب یہ کہ بہت زیادہ پرابلم بنتا ہے، ہماری زمینوں کو بنجر بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ۔ شہزادو ماحولیاتی آلودگی کیا ہے ہمارے پاس؟
ہمارے پاس گاڑیاں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس مطلب یہ کہ ماحول کے اندر مختلف قسم کے بٹے اور ڈیفرنٹ چیزوں کو مطلب یہ کہ ہم نے چلایا ہوا ہے۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا سموگ، یہ وہ مختلف قسم کی مطلب یہ کہ ڈیزیزز آئی پڑی ہیں جو آپ کے لیے سانس لینے اور پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم بنتی ہیں۔ تو شہزادوں یہ ساری چیزیں کریٹ کب ہوتی ہیں؟ جب ہم اپنے نیچرل سورسز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے ان نہر نالوں کے اندر گندا فیکٹریوں کا پانی چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا ماحول ٹوٹل کا ٹوٹل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہمارے حشرات جو زیر زمین پانی کے اندر رہتے ہیں وہ سارے کے سارے تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری وہ تمام کے تمام نیچرل چیزیں جو پرندے گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ تمام کے تمام کیڑے جو مطلب یہ کہ اپنی خوراک زمین سے لے رہے ہیں، جب وہ آلودہ ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر پالوشن بڑھ جاتی ہے، جب اس کے اندر صفائی اور سسٹم کا نظام نہیں ہوتا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری جو ماحولیاتی آلودگی ہے یہ تمام کی تمام کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مطلب یہ کہ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شہزادوں ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کرنا چاہیے، ہمیں نہروں نالوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، فیکٹریوں کے مال کو کسی باہر ویرانی جگہ کے اوپر مطلب یہ کہ اس کو ویسٹ کرنا چاہیے، ویسٹ میٹیریل۔ ان کو جب لائسنس جاری کریں تو کم از کم ان کے پاس ویسٹ میٹیریل کا تمام مطلب یہ کہ چیزیں موجود ہوں کہ وہ اپنے اس میٹیریل کو کس طرح سے کور کرتے ہیں یا اس کو مطلب یہ کہ کیسے ڈیمیج کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ نہروں کے اندر ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے، ہماری فصلوں کے لیے اور ہمارے چرند و پرند کے لیے اور ہمارے زیر زمین جانوروں کے لیے، جانداروں کے لیے نقصان کا باعث بنے، ہمیں اس کو کور کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جنگلات کا تحفظ۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ ہم جنگلات دھڑا دھڑ کاٹ رہے ہیں، دھڑا دھڑ اس کی مطلب یہ کہ کٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم اپنی ضرورت کو پورا تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی جگہ پہ نئی چیز کی جو کنسٹرکشن ہے، نئی چیز کی جو بناوٹ ہے، وہ تمام کی تمام ہماری مطلب یہ کہ تباہی و بربادی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو جنگلات کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ جہاں سے درخت کاٹیں اس کی جگہ نئے تمام کے تمام درختوں کو اگائیں۔ شہزادوں جنگلات کے تحفظ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے ہمارے پاس مطلب یہ کہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا آکسیجن کا پرابلم بنتا ہے، ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزیزز بنتی ہیں جو کریٹ ہوتی ہیں، اور اسی ڈیزیزز کی وجہ سے ہم مطلب یہ کہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں ڈاکٹرز کے پاس بھاگنا پڑتا ہے، الرجی کے پرابلمز ہو جاتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے مطلب یہ کہ ایٹماسفیرک پرابلم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو کور کریں تو نہ صرف ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مطلب یہ کہ ملک کو بھی ترقی مل سکتی ہے۔ ڈیموں کی تعمیر۔ شہزادوں ہم سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال اپریل مئی جون کے مہینے کے اندر جس وقت ہمارے پاس موسم سرما مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، جو انڈیا کی طرف سے چلنے والی ہوائیں ہمارے شمالی پہاڑی سلسلوں سے ٹکراتی ہیں اور بارش کا موجب بنتی ہیں، تو جب یہ بارشیں ہوتی ہیں تو ان تمام کی تمام بارشوں کی نسبت ہمارے پاس پانی کی سٹوریج نہیں ہے۔ ہمارے پاس ڈیموں کا جو ایک ریشو ہے وہ انکریز ہو جاتے ہیں، مٹی سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے پاس نہریں مٹی سے بھری پڑی ہیں، ہمارے اس پانی کے گزرگاہ کا سسٹم بہتر طریقے سے نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے نہروں کو صاف کروائیں، اپنے کھالے کھدوائیں، اپنے ڈیموں کی صفائی کریں تو ہم اب اس پانی کو اچھی خاصی جگہ کے اوپر سٹوریج کر سکتے ہیں۔ وہ جو پرانے دور کے اندر ہمارے پاس ڈیم بنائے گئے تھے یا نہروں کا تمام نظام بنایا گیا تھا وہ اب تک اسی طرح سے جاری ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تو نہ صرف ہم مطلب یہ کہ ترقی کر سکتے ہیں بلکہ ہم مزید ان چیزوں کی طرف پیش رفت بھی کر سکتے ہیں اور غور و فکر کے بعد ان میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب ڈیموں کی تعمیر کے اندر ہمیں نئے ڈیم اس وقت بنانے چاہیے جب پہلوں کی ہم پرانے جو ڈیم ہیں ان کی مینٹینسٹی کر سکیں، ان کی صفائی ستھرائی اور ان کے ٹینڈر ان تمام کی تمام چیزوں پہ غور کر سکیں، پھر ہم اس پانی کو جو بارش والا آتا ہے اس کو کور کریں، وہاں پہ سٹور کریں، اور سٹور کرنے کے بعد پھر اس ضرورت کو مطلب یہ کہ آگے کی طرف لے کر کنٹینیو ہوں چلیں۔ نئے ڈیموں کی تعمیر ہونی چاہیے لیکن پرانوں کی بھی صفائی ہونی چاہیے، اس طرح سے ہم قدرتی وسائل کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اب ڈیموں کی تعمیر سے ہمارا بہت سارا پانی سٹور ہو جائے گا۔ ہر سال جس وقت گندم کاشت کی جاتی ہے یہ سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس وقت پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، تو ڈیموں کی تعمیر سے پانی ہمارا سٹوریج ہوگا جو ہمیں بجلی بنانے اور باقی ضرورتوں کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کام آئے گا۔ اس کے بعد کیڑے مار ادویات کا سپرے یا کیڑے مار ادویات کا جو استعمال کرتے ہیں شہزادوں، یہ ہمارے جو دوست کیڑے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ دشمن کیڑے مرتے تو مرتے ہیں، دوست کیڑوں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ ہمیں دوست کیڑوں کو بچانا ہے۔ دوست کیڑے کون سے ہوتے ہیں؟ جو دشمن کیڑوں کو کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اسپرے ایسا ہونا چاہیے جس سے جو ہے نا مطلب یہ کہ ہم دوست کیڑوں کا پروٹیکشن کر سکیں اور دشمن کیڑوں کو مکمل طور پہ تباہ کر سکیں۔ اب کیڑے مار ادویات کے اسپرے سے ماحولیاتی آلودگی بھی آتی ہے، اس کی جو سمیل ہے، اس کا جو مطلب یہ کہ سسٹم ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ماحول کے اندر جو تر و تازہ ہوا ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔
ہمارے پاس چرند پرند کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو بھی ان کیڑے مار ادویات سے بنی ہوئی تمام کی تمام چیزوں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ ابتدائی طور پر سپرے کا پیسٹی سائیڈ کا یوز کیا جاتا ہے تو وہ تمام کی تمام تباہی کی طرف جاتی ہیں۔ تو شہزادوں کیڑے مار ادویات کا سپرے کرو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مطلب یہ کہ اریٹیشن نہیں ہے، لیکن دوست اور دشمن کیڑوں کا تمام طرح سے خیال رکھتے ہوئے اس ساری کی ساری چیز کا پروٹیکشن کرو۔ پھر ہے معدنی ذرائع کا بہتر استعمال، نیچرل ریسورس ہمارے پاس مطلب یہ کہ سنگ مرمرات، شیشم مٹی، اس کے بعد جو ہے نا مطلب یہ کہ ہو گیا کوئلہ، چپسم، کرومائٹ، یہ تمام کی تمام چیزیں مطلب یہ کہ ہمارے پاس خام تیل ہو گیا، خام مال ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، معدنی ذرائع ہیں۔ ان معدنی ذرائع کا ہمیں بہتر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا یہ مال کہاں پہ سیل ہوگا اور اس سے ہمیں کتنا ایڈوانٹیج ملے گا۔ ہمارے پاس کیا اعلیٰ قسم کی وہ مشینری ہے جس کے اندر ہم ان نیچرل سورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ تمام کی تمام ضرورتیں موجود ہیں کہ جن کے تحت ہم ان نیچرل سورسز کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں؟ شہزادوں معدنی ذرائع کا بہتر استعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کوئلہ ہمیں پتہ ہو کہ کس ملک کے اندر وافر مقدار میں مطلب یہ کہ ضرورت ہے، ہم وہاں پہ بھیجیں، اپنی ضرورت کو بھی پورا کریں، اپنے لیے مطلب یہ کہ پروٹیکشن کریں، تبھی ہمیں مطلب یہ کہ قدرتی وسائل کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے قدرتی وسائل کے لیے محنت۔ اب یہ کنکلوژن ہے ہمارے پاس کہ جو نیچرل سورسز ہیں ان کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، ان کو بچانا چاہیے، ان کے لیے مطلب یہ کہ ہمیں بہتر ریسورسز استعمال کرنے چاہیے۔ آج ایک بہت بڑے لیسن کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، 40% کو تقریباً ملتا ہے، اور وہ بھی پانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 60% کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، جس کے لیے واٹر پلانٹ لگائے جاتے ہیں، ڈیفرنٹ ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور کہیں پہ تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے اور وہ اسی طرح کے پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض تو پاکستان کے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں جوہڑ کھڈے جب بارش سے فل ہو جاتے ہیں تو اسی سے وہ اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، جیسے کہ بلوچستان، اسی سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو سب سے زیادہ قدرتی وسائل کی محنت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پانی کو بچانا ہے، اپنے درختوں کو بچانا ہے، اپنے ملک کو پروٹیکشن دینی ہے، اپنے ملک کے اندر نیچرل ریسورسز جتنے بھی ہیں ان تمام کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو ایجوکیشن کا پتہ ہو کہ ہم ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کرنا ہے، ملک کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں جنگلات کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں ڈیموں کی تعمیر کرنی ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے ملک کی ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ کیڑے مار ادویات کا استعمال کریں لیکن دوست کیڑوں کے بجائے دشمن کیڑوں کا خاتمہ ہو۔ ہم معدنی ذرائع کا بہتر استعمال کریں لیکن اس میں ملک کو بھی فائدہ ہو، اس کی درآمدات اور برآمدات کے اندر بھی اضافہ ہو، اور دونوں کے دونوں مطلب یہ کہ اس سے مستفید ہوں۔ قدرتی وسائل کے لیے محنت یہی چیز ہے کہ ہمیں بہتر طریقے سے ان ساری چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور ٹاپک ہے شہزادوں، ٹاپک نمبر 6، جس کا نام ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ کی بک کے اندر وہیں پہ ایک چھوٹا سا ٹاپک دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم ریسنٹلی مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھ کے بھی آئے ہیں۔ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں؟ انفارمیشن کو اکٹھا کرنا، ڈیفینیشن سنیں، سب سے پہلے تعریف، پہلے انفارمیشن کو اکٹھا کرنا، اس کے بعد اس کو خود استعمال کرنا، پھر استعمال کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ انفارمیشن کو اکٹھا کرنا، پھر اس کو خود استعمال کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سنیں، انفارمیشن کو اکٹھا کرنا، اس کو خود استعمال کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ فیمس ہے؟ کمپیوٹر ٹیکنالوجی، جو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج دے رہی ہے، آج کل دور ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر مطلب یہ کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی بھی اسی کے ساتھ اٹیچ کر دو، جو باقاعدہ طور پر کمپیوٹر کو بند کر دیا موبائل ٹیکنالوجی نے، سارے کا سارا سسٹم کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا موبائل ٹیکنالوجی میں بھی آ گیا۔ ٹیلی کمیونیکیشن ہو گئی، یہ اسی موبائل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ای کامرس ہو گیا، انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنے کو۔ اب ای کامرس کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بزنس۔ آپ جب بھی کسی شاپنگ مال میں جاتے ہو، کوئی بھی چیز خریدتے ہو، تو آپ کے پاس اگر کریڈٹ کارڈ ہے تو اس سے بھی آپ کا بل پے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اسی جگہ کے اوپر جیز کیش ہے تو آپ کا بل پے ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس ایزی پیسہ ہے ہو سکتا ہے، اومنی ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ یہ تمام کی تمام سہولتیں جو ہے نا مطلب یہ کہ گورنمنٹ نے آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں، جس کے تحت آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو۔ دیٹ از کالڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بزنس کر سکتے ہو، جیز کیش میں کہیں بیٹھے اب اپنے موبائل کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان تمام کو پورا کر سکتے ہو۔ ایزی پیسہ ہو گیا، اومنی ہو گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آتی ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک دفعہ پھر ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ انفارمیشن کو اکٹھا کرنا، اس کو خود استعمال کرنا
اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ 3 ٹاپک کا سکیچ دیکھا جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بک میں لکھے ہوئے تھے۔ ٹاپک نمبر 1 میں تجارت اور کامرس، برآمدات، اور دوسرے نمبر پہ درآمدات۔ اسی کے اندر ہم نے دیکھا کہ برآمدات ہمارے پاس کون کون سی ہیں چیزیں جو ہم مطلب یہ کہ باہر کی طرف بھیجتے ہیں، کن کن ممالک کو بھیجتے ہیں ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد درآمدات میں ہم نے دیکھا کہ کون کون سی چیزیں ہم مطلب یہ کہ منگواتے ہیں اور کن کن ممالک سے منگواتے ہیں، وہ ہم نے مطلب یہ کہ تمام چیزیں دیکھی۔ ٹاپک نمبر 5 میں جب ہم آئے تو ہمارے پاس قدرتی وسائل آ گئے، ان کو ہم نے اسی طرح بورڈ کے پیٹرن کے مطابق ڈیوائیڈ کیا، ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کی وضاحت کی علیحدہ علیحدہ۔ پھر ہم آگئے انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹاپک نمبر 6 کی طرف، جس کے اندر ہم نے مطلب یہ کہ انفارمیشن دیکھا کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن ہو گیا، ای کامرس ہو گیا، یا آج کل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ڈیولپ ہے جو انفارمیشن کو مطلب یہ کہ آگے کی طرف اجاگر کر رہی ہے۔ اب یہ سارا سسٹم کیا ہوتا کیسے ڈیولپ؟ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، جائز کیش، ایزی پیسہ، اومنی، یہ ساری ایسی سہولتیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت ڈیولپ ہوتی ہیں۔ شہزادو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کے اندر ہم نے مطلب یہ کہ آپ کو یہ تمام کے تمام چیزیں کلیئر کی۔ اب اس کی ایکسرسائز میں جائیں گے آپ، شارٹ کورس کے مطابق اس کی ایکسرسائز کو آپ لوگ کور کریں گے۔ آپ کے پاس مطلب یہ کہ جو بھی متعلقہ پیج آپ کا دیا ہوا ہے، پیج نمبر 158 ہے، 159 ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر آپ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ نے مطلب یہ کہ ان تمام کے تمام ٹاپک جو 4 میں نے آپ کو پڑھائے ہیں چیپٹر نمبر 9 کے اندر، ان کو جو ہے نا آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے MCQs، شارٹ کوسچن اور یہ تمام کے تمام لانگ کوسچن جو میں نے سمجھائے، ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک چیپٹر نمبر 10 کے پہلے ٹاپک تحفظ نسواں، جو میں نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ میں نے آپ کو بتانا تھا، لیکن وہ ہمارے مطلب یہ کہ تھوڑا کرونا کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپلین نہ کر سکے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو مطلب یہ کہ آگے کی طرف ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ اگلا ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ چیپٹر نمبر 10 کا پہلا ٹاپک تحفظ نسواں ہوگا، شارٹ کورس کے مطابق اس کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ تھینک یو۔